تو جیسا کہ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایکسپورٹ کرنے والی یعنی برآمدات کرنے والی کمپنیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی کمپنی کی بات کریں گے جو کہ 1980 کی دہائی کی ایک اتنی پروفیٹیبل کمپنی تھی جس نے پاکستان کی جی ڈی پی میں نہ کہ ایک سگنیفیکنٹ رول ادا کیا بلکہ پاکستان میں تقریباً 30,000 سے زائد لوگوں کو روزگار بھی مہیا کیا۔ اور یہ ایک وہ کمپنی تھی جہاں پہ جاب کرنے کا خواب ہر ایک پاکستانی اس دور میں دیکھا کرتا تھا۔ تو ہم بات کریں گے پاکستان اسٹیل مل کی کہ کیسے پاکستان اسٹیل مل کا رائز آیا اور اس کے بعد کیسے اس کا ڈاؤن فال تھا اور اس کی کیا وجوہات بنی، ہم انہی پہ بات کریں گے۔ تو یہ بات ہے 1973 کی، جب پاکستان اپنے بہت سارے نیوکلیئر تجربات کر رہا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے پرائم منسٹر مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے ایک کوشش ہوتی ہے سوویت یونین یعنی آج کے دور کے رشیا کے ساتھ مل کر اور ان کی فائنینشیل اور ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ مل کر پاکستان اسٹیل مل کی بنیاد رکھنا۔ پاکستان اسٹیل مل کی بنیاد اس بہاف پہ رکھی گئی تھی، بیسکلی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو یہ کمپنی سپورٹ کرے گی، لیکن آگے چل کر یہ کمپنی نہ کہ صرف پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ پاکستان کی جی ڈی پی میں سگنیفیکنٹ رول بھی ادا کرتی ہے۔ تو پاکستان اسٹیل مل میں تیار ہونے والا جو لوہا تھا وہ کہ نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ سراہا جاتا تھا، جس کی وجہ تھی کام کرنے والی وہ لیبر جس کی پاکستان اسٹیل مل نے ہمیشہ سے بہت زیادہ قدر کی ہے اور ان کو ویلیو کی ہے، جو فیسلٹیز مہیا کرتی تھی، یعنی بچوں کے لیے کورسز ہوں یا پھر امپلائز کے لیے بہترین کھانا ہو یا پھر ان کے لیے میڈیکل فیسلٹیز ان کی فیملیز کے لیے اسٹیل ٹاؤن جیسی فیسلٹی مہیا کرنا، جو کہ آج کے دور کے بحریہ ٹاؤن سے کم نہیں۔ بیسکلی یہ ساری فیسلٹیز کوئی بھی نیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنی اپنے امپلائی کو دینے سے قاصر تھی۔ تو ایسا کیا ہو جاتا ہے آخر 2008 میں کہ یہ مل اس طریقے سے اور اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے جہاں سے اس کا ریوائول بہت مشکل ہوا جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان اسٹیل مل کے لیے امپورٹنٹ سال نہیں تھا بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سگنیفیکنٹ سال تھا، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی طویل عرصے سے چلنے والا ماشاء اللہ کا نظام ختم ہو کر پاکستان میں جمہوری نظام یعنی ڈیموکریٹیکل نظام واپسی آتا ہے، جس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی واپسی اقتدار میں آتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے واپسی اقتدار میں آنے کے بعد بھی انفارچونیٹلی پاکستان اسٹیل مل میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں آتا، بلکہ 2013 میں ڈان نیوز کی رپورٹس کے مطابق 62 بلین کا نقصان پھر سے ہوتا ہے پاکستان اسٹیل مل کو، اور یہ 62 ملین کا نقصان اب تک کا ریکارڈڈ نقصان تھا جس نے پاکستان اسٹیل مل کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں سے اس کا ریوائول بہت مشکل تھا۔ تو اس دوران پاکستان اسٹیل مل کو بہت بار پرائیویٹائز کرنے کے لیے بھی کوششیں ہوئیں۔ اس لاس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2015 میں پاکستان اسٹیل مل کی گیس کی سپلائی لائن سوئی گیس کی جانب سے کٹ آف کر دی جاتی ہے اپنے واجبات ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو آیا یہ کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہو یا پھر یہ کوئی انٹرنل کرپشن ہو یا پھر لیکنیس آف ماڈرنائزیشن یا پھر لیکنیس آف ٹیکنالوجی ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس لاس کا خامیازہ سب سے زیادہ کس نے بھگتا۔ اس نے نہ کہ صرف پاکستان کی جی ڈی پی پہ گہرا اثر ڈالا بلکہ پاکستان اسٹیل مل کے ان ملازمین پہ بھی اثر ڈالا جو کہ پاکستان اسٹیل مل میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ میں پرسنلی ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان اسٹیل مل میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور آج وہ دھکے کھا رہے ہیں اپنے جائز واجبات لینے کے لیے کورٹ کچہریوں کے اور پاکستان اسٹیل مل کے ادارہ جو کہ پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی جی ڈی پی کو کافی سپورٹ کر سکتا تھا اور ایک بوسٹ دے سکتا تھا اور پاکستان میں ہونے والی اس ان امپلائمنٹ اور اس معاشی بحران میں ایک سگنیفیکنٹ رول ادا کر سکتا تھا، وہ ادارہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کی نظر ہو کے اور کرپشن کی نظر ہو کے کھنڈر کی عکاسی پیش کرتا ہے آج۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ڈو سبسکرائب می آن YouTube and don't forget to follow me on Facebook and Instagram. Thank you so much.